باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ شاؤل ہنوز خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کا دم مارتا ہوا کاہن اعظم کے ہاں گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جنہیں وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ زن، انہیں باندھ کر یروشلم میں لائے۔ اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو یوں ہوا کہ یکبارگی آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور اسے ایک آواز یوں کہتے سنائی دی کہ شاؤل شاؤل، تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے، مگر اٹھ اور شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ حیران ہو کر کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور شاؤل زمین پر سے اٹھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گئے، اور وہ وہاں 3 دن تک نابینا رہا اور نہ کھاتا نہ پیتا تھا۔ اب دمشق میں حنانیہ نامی ایک شاگرد تھا، اور خداوند نے رؤیا میں اس سے کہا، اے حنانیہ۔ وہ بولا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں شاؤل نامی ترسوسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، اور اس نے بھی رویا میں دیکھا ہے کہ حنانیہ نامی ایک آدمی نے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے ہیں تاکہ پھر بینائی پاؤں۔ مگر حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہتیروں سے اس شخص کی بابت سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں بھی اس نے سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پایا ہے کہ ان سب کو باندھ لے جو تیرا نام لیتے ہیں۔ مگر خداوند نے اس سے کہا، تو جا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اسے دکھا دوں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تب حنانیہ گیا اور اس گھر میں داخل ہوا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے بھائی شاؤل، خداوند یعنی یسوع مسیح نے مجھے بھیجا ہے، جو تجھ پر اس راہ میں ظاہر ہوا جس سے تو آیا تھا، تاکہ تو پھر بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ فی الفور اس کی آنکھوں سے جھلی سی گر پڑی اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ پایا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور وہ فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے،
اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کہ کیا یہ وہ نہیں جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اس لیے آیا کہ انہیں باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے۔ لیکن شاؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی، اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ المسیح یہی ہے، ان یہودیوں کو جو دمشق میں رہتے تھے حیرت دلاتا رہا۔ کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔